کمیٹی ایم کے ایم پاکستان اور ایم کے ایم پاکستان کے مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے مختلف علاقائی ٹاؤن اور یونٹ سے آنے والے تحریکی ساتھیوں کارکنوں، میرے سی او سی کے تحریکی ساتھیوں کارکنوں اور آج کے اس پروگرام میں موجود میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ 28 مئی یوم تکبیر کے نام سے پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت جب یہ پہلا 28 مئی تھا اس وقت بھی پاکستان کے عوام اور لوگوں پر اس کی اہمیت واضح تھی اور پوری دنیا پر بھی اس کی اہمیت واضح تھی اور واضح ہوتی چلی گئی، لیکن اس سال مئی کے مہینے میں اور شروع میں 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو کچھ اس خطے میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے 28 مئی یعنی مئی کے مہینے میں ہی یہ ساری کامیابیاں ایک ایک کر کے الحمدللہ پاکستان کے ہر بیٹے بیٹی کو، ہر بہن ہر بھائی کو، ہر بزرگ کو، ہر ماں کو میسر آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ جب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا 1998 میں، تو آپ سب کو یاد ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کس دوڑ میں شریک ہوا ہے، اور پاکستان نے، ہم نے یہ واضح کیا تھا اپنے دشمنوں پر بھی اور اپنے دنیا میں جو نادان دوست ہیں ان پر بھی کہ ایٹمی طاقت بننا بر صغیر کے خطے میں پاک بھارت جو ایک تاریخ رہی ہے، جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، اگر پائیدار امن قائم کرنے کے لیے جہاں کشمیر کے مسئلے کا حل ناگزیر ہے، وہاں ایک ڈیٹرنس کے طور پر ایک طاقت کا توازن بھی اتنا ہی اہم ہے اس خطے میں جتنا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک مارکا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1998 میں حاصل کر لیا، اور آج جب ایک بہت بڑا دن ہے اور ایک ایسا تاریخی مہینہ ہے کہ جہاں ہمیں ایک تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، پاک بھارت جنگ میں ایک تاریخی موقع ملا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ قیام پاکستان میں جو پاکستان بنانے والے ہیں، جو ہندوستان کے، بھارت کے مسلمانوں کے اقلیتی علاقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، آج ایک ایک کر کے ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں، آج ایک ایک کر کے ان کے قیام پاکستان کا جو مقصد ہے اس کا حصول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک کر کے اب وہ جو مقصد ہے اس کا حصول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب وہ حاصل ہو رہا ہے اور اچیو ہو رہا ہے۔ اگر غور کریں کہ پاکستان کا قیام ایک جگہ پر جتنا بڑا چیلنج تھا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، تب جا کر یہ پاکستان قائم ہوا۔ میری بہنوں، بیٹوں کی، بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، یہ پاکستان قائم ہوا۔ تو آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی، کوئی 77 سالوں سے اگر آج یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام پر، افواج پاکستان پر
اگر قیام پاکستان اور یہ جو آزادی نصیب ہوئی برسوں کی جدوجہد کے بعد، تو پھر اس کا دفاع، اس کی سلامتی، اس کی حفاظت بھی ہم سب پر اس کا فرض ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سرب سجود ہوں کہ اگر پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی شروعات اور آغاز، ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو شہید پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے زمانے میں ہوا پاکستان کی اس ایٹمی پروگرام کا آغاز۔ میاں محمد نواز شریف نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اعلان کیا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اور پھر بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پھر پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن اگر ایک طرف ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے اس عزم پر کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے یہ اس پروگرام کی شروعات کی، نواز شریف صاحب نے جب ضرورت پڑی، وقت آیا اور چیلنج آیا، تو پھر یہ ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، ہمیں ہلکا نہ لو۔ ہم بھی اس خطے میں امن کو قائم کرنے کے لیے جو طاقت کا توازن ہے اس کو ہم بھی قائم رکھیں گے اور ہر حال میں قائم رکھیں گے، اور یہ کام ہوا۔ لیکن میں اس لیے اور زیادہ اس بات پر سرشار ہوں کہ جو اس کے خالق ہیں، اس کو باقاعدہ ایک شکل جس نے دی، باقاعدہ اس کے سارے اجزائے ترکیبی کو جس نے جوڑا، الحمدللہ وہ بھی بانیان پاکستان کی موجودہ نسل سے، اور بانیان پاکستان جنہوں نے بنایا ان کی اولاد میں سے تھے جناب عبدالقدیر خان، جنہیں بلا شبہ جو ہے وہ فادر آف پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی اور فادر آف پاکستان ایٹمک بوم جنہیں کہنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں آج انہیں بھی زبردست خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ہمیں۔ جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو سلام تحسین اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں ہم عبدالقدیر خان صاحب کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، وہ کہا کہ بھائی یہ ڈیٹرنس تو آ گیا کہ اب اتنی آسانی سے ہمارا دشمن ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ہمیں چیلنج نہیں کرے گا، ہمارے دفاع اور سلامتی کو اس طرح کا خطرہ نہیں ہے جو شاید پہلے تھا۔ لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ کنونشنل اور روایتی جو اسلحہ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، وارفیئر ہے، جو آج کے زمانے کا ایک جدید جو طریقہ ہے جنگ لڑنے کا، تو اس کے لیے کنونشنل اس میں ہم پتہ نہیں شاید اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں نہ کر سکیں۔ تو یہ 98 کے بعد یہ کون سا سال ہو جائے گا؟ 17 سال وہ 2 سال وہ، یہ غالباً 19واں یا 20واں یوم تکبیر ہم اگر منا رہے ہیں، تو پھر یہ 20ویں یوم تکبیر پر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ کنونشنل وارفیئر اور جنگ کے میدان میں بھی الحمدللہ پاکستان، افواج پاکستان، عوام پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان، سیاسی جماعتیں، کارکنان، الحمدللہ جس طرح انہوں نے مکمل سپورٹ کی، ہر بجٹ میں افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے رہے، اور جو ضرورت ہمارے دفاع کی تھی اس کو ہم پورا کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس مرتبہ جو بجٹ آ رہا ہے، تو ہم بھی شیڈو بجٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شیڈو بجٹ میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری افواج پاکستان کی ضرورت ہے، جسے 2100 ارب روپے رکھا گیا تھا کرنٹ یہ جو حالیہ سال میں 24-25 میں، انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت کو شیڈو بجٹ کے ذریعے سے ہم اس پر یہ اصرار کریں گے کہ 2100 ارب کے بجٹ کو بڑھا کر اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 2800 ارب
2900 ارب یا 3000 ارب روپے جو ہے مختص کیے جائیں، اور ہم جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو 1400 ارب کا کم کر کے 900 ارب کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی اپنی معیشت کو مضبوط اور مستحکم، کیونکہ کنونشنل وار میں بھی آپ کے JF تھنڈر 17 تھنڈر نے ثابت کر دیا، JC-10 ہوائی جہازوں نے ثابت کر دیا، جو آپ کا فتح میزائل 1 تھا اس نے، پھر آپ کے تمام جو پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، ان تینوں مسلح افواج نے اپنے اپنے شعبے میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر کنونشنل وار میں بھی اگر بھارت کو اپنا شوق پورا کرنا ہے تو وہ بھی آ کے کر کے دیکھ لے۔ میرے خیال میں 3 دن کا جو ایک دم جو ملبہ جمع ہوا تھا، اس کو جس طرح 10 مئی کی صبح کو ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری آرمی نے جس طرح اس کو ملبے کو صاف کیا ہے، میرے خیال میں آج تک جو کالک بھارت کے منہ پر لگی ہے، وہ روزانہ کتنا ہی اپنا منہ دھو لے، کتنا ہی نہ دھو کر آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کالک لگی ہے 10 مئی کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہتی دنیا تک لگی رہے گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اب 2 باتوں کی اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایک، اب معاشی ترقی کا ہدف بھی ہمیں حل کرنا چاہیے۔ آج یوم تکبیر پر ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمارا دفاع ہمارے معاشی میدان میں بھی، کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار نہیں ہو سکتی آج کے دور میں جب تک کہ وہ معاشی طور پر آزاد اور خود مختار نہ ہو، معاشی طور پر ساورن اور انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ تو اب انشاءاللہ ہمارا اگلا ہدف معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہونے کا ہونا چاہیے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا ہونا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو بااختیار بنانے کا، برسر روزگار بنانے کا، جو بجلی، تیل، گیس کے بلوں کو کم کر کے جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ عوام پر کم کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک ایسی ترقی کے سفر کا آغاز کرنا ہے جہاں ہماری قومی سلامتی، ہمارا قومی دفاع، جہاں ہماری معاشی ترقی وہ اس تیزی کے ساتھ پاکستان کو اقوام عالم میں چند سالوں کے اندر ایک نمایاں مقام ادا کر دے۔ اس کے لیے MKM پاکستان سندھ کے شہروں میں رہنے والے خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین، اور جو پوری ہماری تنظیم، ہماری جماعت ہے وہ، اور پھر کراچی میں رہنے والے، حیدرآباد، سکر، جہاں جہاں پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل، اور یہاں جتنے بھی مختلف زبان بولنے والے کراچی میں ہیں، حیدرآباد، سکر میں کہیں پر بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں اگر بنیان المرصوص کی بات کی تھی تو انشاءاللہ عملی نمونہ اس بنیان المرصوص کا انشاءاللہ تعالی کراچی میں جو ہے ایک سیسا پلائی کی طرح ہم ان تمام شعبوں میں انشاءاللہ تعالی اپنا کنٹریبیوشن جاری رکھیں گے، غیر مشروط جاری رکھیں گے۔ ہم نے جو قربانیاں دی تھی، یہ ایٹمی طاقت بننا بھی ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ایک ثمر ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، یہ ملک آزاد ہوا تو آج الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت بنے، الحمدللہ کنونشنل وار میں ہم ایک دنیا میں تسلیم ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ اب معاشی ترقی کا ہدف بھی، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں جنگ بندی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جیسی سپر طاقت نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بھی وہ انڈیا اور پاکستان، بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ ایک طرف معاشی ترقی کا سفر ہوگا اور دوسری جانب یہ ایٹمی طاقت بننے سے کنونشنل وارفیئر میں، روایتی جنگوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے بعد، دشمن کو لوہے کے چنے چبانے کے بعد، اب انشاءاللہ تعالی یہ 2 ٹارگٹ ہیں، ایک معاشی استحکام اور مضبوطی اور ترقی، لوگوں کو روزگار دے کر ان پر ٹیکسوں کے بوجھ کم کر کے انہیں ترقی کے مواقع فراہم کر کے معاشی ترقی، معاشرتی ترقی، تعلیم اور صحت کے میدان میں، IT کے میدان میں جو ہے وہ لوگوں کو موقع دے کر کے وہ ترقی کریں، وہاں پر بھی اپنے دفاع کو جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی جو سفارتکاری، بہترین سفارتکاری کے ذریعے
دنیا کے اندر جس طریقے سے آج ہماری بات سنی جا رہی ہے، ہمیں مانا جا رہا ہے، ہمیں گنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عزت دی ہے، جو یہ مقام دیا، جو یہ آج موقع دیا ہے، اسے ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور جو قومی یکجہتی قائم ہوئی ہے اسے بھی ہر حال میں قائم رکھنا ہے، اور اسے قائم رکھنے کے لیے جو ہماری معاشی پالیسیاں ہوں، جو ہماری سیاسی پالیسیاں ہوں، وہ اتنی مضبوط اور مستحکم ہوں تاکہ وہ لوگوں کے جو یہ اس وقت لوگوں کا جذبہ ہے، مایوسی سے لوگ نکلے ہیں، تو لوگ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جڑے رہیں اور آگے کی طرف دیکھیں، اب پیچھے مڑ کر ہمیں نہیں دیکھنا۔ اور جو کراچی کا کردار ہے پاکستان کی معاشرتی ترقی میں، وہ کردار بھی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کو، مجھے پورا یقین ہے خالد بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ایم پاکستان ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ موقع بھی کراچی والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ موقع بھی ہمیں ملے گا، اور ہمارا بھی ایک کردار انشاءاللہ پاکستان کی قومی ترقی میں، مضبوطی میں، استحکام میں، دفاع میں تو ہے، سلامتی میں تو ہے، معیشت میں ہے، اور زیادہ نمایاں ہو کر، اجاگر ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آئے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، کارکنان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، نوجوانوں کو شامل کرنا چاہیے، اپنے تنظیمی بگاڑ اور خرابیوں کو ختم کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنی صفوں میں بھی جو اگر کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اس کو بھی صحیح کریں گے، کہیں کوئی انتشار ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے، ایک مثالی ایم کیو ایم پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ کے اندر ہم قائم کریں گے، ہمیں بھی، کیونکہ موقع آ رہا ہے، اور اگر وہ موقع آئے اور اس میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو، تعمیر و ترقی عمل میں حصہ تقسیم ہو رہا ہو، اور ہم ہی آرگنائز نہ ہو، تو پھر ہماری یہ جو ساری کوششیں ہیں اتنے سالوں کی، کئی دہائیوں کی، آج اس کا پھل، ہمارے صبر کا پھل، ہمارے برداشت کا پھل، یہ وہ جو ہمارے 15,000 سے زیادہ شہداء ہیں، ان کے جو خون نہاد بہا ہے، آج اگر ہمارے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو اگر یہ موقع آگے ملنے جا رہا ہے اور ہم آرگنائز نہ ہوئے، ہم منظم نہ ہوئے، نظم و ضبط نہ ہوا، تنظیمی خرابی اور بگاڑ کو اگر ہم نے دور نہیں کیا، تو میرے خیال میں باقی سب شاید اس موقع سے فائدہ اٹھا جائیں، ہم پھر پیچھے رہ جائیں۔ تو میرے خیال میں میں صرف نظریے کا واسطہ دے کر، تنظیم کا واسطہ دے کر، شہداء کی قربانیوں کا واسطہ دے کے، لاپتہ ساتھیوں کی گمشدگی کا واسطہ دے کے، ان کے اہل خانہ کی جو کرب اور اذیت ہے اس کا واسطہ دے کے، تمام ساتھیوں سے اور مرکزی کمیٹی کے تمام ساتھیوں سے، جو سینئر نگراں کمیٹی کے ساتھی ہیں، سی او سی کے ساتھی، ٹاؤن کے ساتھی، زونز کے یونٹ کے ساتھی، ان سے کہوں گا کہ آج یوم تکبیر کے موقع پر ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ ایم کیو ایم بھی وہ مڈل کلاس پڑھے لکھوں کی جماعت ہے جو کسی طرح بھی پاکستان کے دفاع اور سلامتی میں ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ایک طاقت ہے، مڈل کلاس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، پورے پاکستان میں کوئی مڈل کلاس جماعت نہیں، اگر ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کامیابی کی کنجی ہمارے پاس ہے، آگے کی ترقی کی امکانات میں جو تالے پڑے اسے کھولنے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج یوم تکبیر ہے، یہ جو کچھ 6 مئی سے 10 مئی تک جو کچھ ہوا، اس نے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے آگے اچھے امکانات اور اچھے جو ہے وہ مواقع کے دروازے کھولے ہیں، ہمارے لیے بھی کھلے ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہو، نکاسی آب کا مسئلہ ہو، صفائی کا مسئلہ ہو، ارے بلدیاتی اختیارات ہو، بلدیاتی نظم و نسق، یہ ساری چیزیں آپ کی طرف، ہماری طرف واپس آنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ ہم نے بھی تیاری کی ان کو واپس لینے کے لیے، جو ہمارے پاس سے چھین لیا گیا، لے لیا گیا۔ آج یوم تکبیر ہے، آج عزم کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ساری جو ہماری شہر کی امانت ہے وہ شہر کے لوگوں کو واپس دلائیں گے، جو لوگوں کی امانت ہے وہ لوگوں کو واپس دلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، ارے باقی سب کا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا، ایم کیو ایم کا دور آئے گا، عبدالقدیر خان کا
دور آئے گا پاکستان کا، دور آئے گا پاکستان زندہ باد۔